الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعترتہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں روایت کیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ ان کو فرمایا ان کو چٹائی پر رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تقسیم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ شخص بھی آیا، اس کی جھولی بھر دی، یہاں تک وہ درہم ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سائل حاضر خدمت ہوا اور اس نے طلب کا دامن پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس تو اب کچھ باقی نہیں رہا، تم ایسا کرو کہ فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیزیں میرے نام سے لے کر خرید لیں، میں اس دکاندار کو ان چیزوں کی قیمت ادا کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدرت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خوف و خطر خرچ فرمائیں اور اس بات کا ہرگز اندیشہ نہ کریں کہ مالک عرش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ دست کر دے گا۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت اور خوشی ہوئی، اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح اقدس سے ظاہر ہونے لگے۔ اسی خوشی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہذا امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اتنی بڑی سخی، اتنی بڑی جواد کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چند کلمات یہ جو ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔